بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گزشتہ لوگوں میں ایک بادشاہ تھا جو بہت زیادہ سرکش تھا اور وہ اللہ عز و جل کی نافرمانی میں حد سے گزرا ہوا تھا۔ اس دور کے مسلمانوں نے اس ظالم و سرکش بادشاہ سے جہاد کیا اور اسے زندہ گرفتار کر لیا۔ اب سب اس کو قتل کرنے کے لیے مختلف قسم کی سزائیں تجویز کرنے لگے۔ بالآخر یہ طے پایا کہ اسے ایک تانبے کی بڑی دیگ میں رکھ دیا جائے اور اسے کسی اونچی جگہ پر رکھا جائے اور اس کے نیچے آگ جلا دی جائے تاکہ یہ یکدم مرنے کی بجائے تڑپ تڑپ کر مرے اور اس ظالم کو اس کے ظلم کی پوری پوری سزا ملے۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا اور اس تانبے کی دیگ میں رکھ کر نیچے آگ جلا دی۔ وہ بادشاہ بہت گھبرایا اور اپنے جھوٹے خداؤں کو باری باری پکارنا شروع کر دیا اور کہنے لگا، اے میرے معبودوں، میں ہمیشہ تمہاری عبادت کرتا رہا، تمہیں سجدے کرتا رہا، اب مجھے اس دردناک عذاب سے بچاؤ۔ اسی طرح بار بار اس نے تمام جھوٹے خداؤں کو پکارا، لیکن اس کا پکارنا رائگا گیا، کیونکہ وہ تو خود ہی اپنی حفاظت کے محتاج تھے تو وہ اس کی کیا حفاظت کرتے۔ بالآخر وہ اپنے جھوٹے خداؤں سے مایوس ہو گیا اور اس نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور خالق حقیقی کی طرف اس کا دل متوجہ ہوا اور لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرنے لگا اور گڑ گڑا کر سچے دل سے اللہ پاک کو پکارنے لگا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس کی یہ مخلصانہ گریہ زاری مقبول ہوئی اور اللہ پاک نے ایسی بارش برسائی کہ ساری آگ بجھ گئی۔ پھر تیز ہوا چلی اور اسے دیگ سمیت اڑا کر لے گئی۔ اب وہ ہوا میں اڑنے لگا اور یہ صدا بلند کرتا رہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر اللہ عز و جل نے اسے دیگ سمیت ایک ایسی قوم میں اتار دیا جو مسلمان نہ تھی بلکہ ساری قوم ہی کافر تھی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ دیگ میں ایک شخص ہے اور وہ کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے تو سب لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگی، تیری ہلاکت ہو، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں اور میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ جب لوگوں نے بادشاہ کا قصہ سنا تو سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور معبود حقیقی عز و جل کی عبادت کرنا شروع کر دی۔